اور ان نشانوں میں سے ایک یہ ہے کہ اس نے سورہ بقرہ میں اس اشارے کو زیادہ واضح کر کے لکھا ہے اور کہا ہے کہ خدا نے آدم کو نام سکھائے، پس یہ سکھلانا کئی باتوں پر دلالت کرتا ہے۔ ان میں سے ایک یہ کہ خدا تعالیٰ نے کلمات کو مسمیات کے ذریعے سے سکھلایا، اور مسمیات سے مراد ہمارے ایسے امور ہیں جن کا بیان کرنا اشارات کے ذریعے سے ممکن ہے، خواہ وہ فعل ہوں یا اسماء مخلوقات میں سے ہوں۔ اور پھر دوسرا امر یہ ہے کہ حقائق اشیاء اور ان کے جو چھپے ہوئے خواص ہیں وہ زبان عربی میں سکھلائے گئے۔ اور اگر تو یہ بات کہے کہ نحویوں نے لفظ اسم کو اسماء مخصوصہ سے خاص کیا ہے، یعنی وہ اسماء جن کے واسطے معانی ہیں اور تین زبانوں میں سے کسی سے اقتران رکھتے ہیں، بس جواب اس کا یہ ہے کہ یہ اس فرقے کی اصطلاح ہے، اور جب ہم حقیقی طور پر نظر کریں تو یہ اصطلاح ساقط الاعتبار ہوگی، بس دیکھنے والوں کی طرح سوچ۔ اور اگر کوئی کہے کہ عوام مسلمانوں میں تو یہ مشہور ہے کہ خدا تعالیٰ نے آدم کو تمام بولیاں سکھا دی تھیں اور وہ ہر یک بولی عربی، فارسی وغیرہ بولتا تھا، بس اس کا جواب یہ ہے کہ یہ خطا ہے اور اس کی طرف کوئی عقل مند توجہ نہیں کرے گا، کیونکہ یہ بدیہی اس ثبوت امر کے مخالف ہے اور بے خبروں کا گمان باطل ہے۔ بلکہ پہلی زبان اور پہلے زمانے کی بولی صرف عربی ہے، اور اس کا غیر اس کا مال موروثی ہے، یہ کوئی چھوٹا سا موتی اس کے موتیوں میں سے ہے۔ اور تو جانتا ہے کہ قرآن اور تورات نے جو کچھ ہم نے کہا وہ ثابت کر دیا ہے۔ کیا تجھے معلوم نہیں کہ تورات کتاب پیدائش 11ویں باب میں لکھا ہے کہ ابتدا میں تمام زمین کی بولی ایک تھی، پھر جب وہ عراق عرب میں داخل ہوئی تو بابل شہر میں بولیوں میں اختلاف پڑا، اور قرآن کا بیان تو سن چکا، پس تحقیق کرنے والوں کی طرح سوچ۔ پھر اس جگہ ایک اور طریق ثبوت حق اور معرفت کے طالبوں کے لیے ہے، اور وہ یہ ہے کہ جب ہم اللہ ذوالجلال کی سنتوں پر نظر ڈالتے ہیں تو ہم اس کی پیدائش کا نظام وحدت کے طور پر پاتے ہیں، اور یہ وہ امر ہے جس کو خدا تعالیٰ نے لوگوں کی ہدایت کے لیے اختیار کیا ہے تاکہ اس کی وحدانیت پر دلیل ہو، اور اس دلیل پر دلالت کرے کہ وہ اکیلا پیدا کرنے والا واحد لا شریک ہے، کوئی اس کا شریک زمین و آسمان میں نہیں۔ بس جس نے انسان کو نفس واحد سے پیدا کیا، کیوں کر اس کی طرف ایک ایسی کثرت منسوب کی جائے جو غیر مرتب ہے، اور کیوں کر ایسی زبانیں اس کی طرف سے سمجھی جائیں جو غیر منتظم ہیں۔ کیا تجھے معلوم نہیں کہ اس نے ہر یک کثرت میں وحدت کی رعایت رکھی ہے، اور اپنی پاک کلام میں اس کی طرف اشارہ کیا ہے جو عارفوں کی امام ہے، اور اس نے اپنی کتاب روشن میں فرمایا ہے کہ اس نے ہر یک چیز کو پانی سے پیدا کیا ہے۔ بس خدا تعالیٰ کی سنت کی طرف دیکھ، کیونکہ اس نے کثرت کو وحدت کی طرف رد کیا ہے اور پانی کو زمین اور آسمان کی ماں ٹھہرایا ہے، بس عقل مندوں کی طرف سوچ کہ یہ ہدایت پانے کی علامت ہے، اور جاہل مت بن۔ اور یہ آیت خدا تعالیٰ کی سنت پر دلیل واضح ہے، اور اس میں اہل نظر کے لیے بصیرت کی راہ ہے۔ اور خدا تعالیٰ وطر ہے، وطر کو دوست رکھتا ہے، وہی ہے جس نے ایک نور سے تمام ستاروں کو بنایا اور زمین پر تمام نفوس متشابہ پیدا کیے، اور انسان کو ایک عالم جمیع حقائق اشیاء کا جامع بنایا۔ پس اگر مخلوقات کا نظام وحدت پر مبنی نہ ہوتا تو خدا تعالیٰ کی پیدائش میں یہ مشابہت نہ پائی جاتی اور مخلوق متفرق چیزوں کی طرح ہوتی، بلکہ اگر نظام وحدانی نہ ہوتا تو حکمت باطل ہو جاتی اور سر روحانی ضائع ہو جاتا اور ربانی راہ بند ہو جاتی اور سالکوں کا امر مشکل ہو جاتا۔ بس تجھے کیا ہو گیا کہ تو اس وحدت کو نہیں سمجھتا جو اس یگانہ پر دلالت کرتی، اور وہی اسلام میں توحید کا مدار ہے اور اس کی تعظیم اور تمجید کے لیے اصل کبیر ہے، اور خدا تعالیٰ کی وحدانیت اور اس کی یکتائی کے پہچاننے کے لیے ایک چراغ روشن ہے، اور ان علوم میں سے ہے جو اہل اسلام سے خاص ہے۔ پھر جان کہ آثار نبویہ اور نصوص حدیثیہ اس بارے میں اس کثرت تک پہنچ گئے ہیں کہ جن سے دل کو تسلی اور اطمینان کا نور حاصل ہوتا ہے، جیسا کہ محدثوں پر پوشیدہ نہیں۔ اور ابن عساکر جو مقبول اور ثقہ ہے، ابن عباس سے اپنی تاریخ میں بیان کرتا ہے کہ بتحقیق آدم کی بولی جنت میں عربی ہی تھی، اور اسی طرح عبد الملک حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک حدیث لایا ہے، اور دوسرے اہل علم بھی دوسری روایتوں سے بیان کرتے ہیں، تو انہوں نے کہا ہے کہ عربی ہی پہلی زبان ہے جو خدا تعالیٰ کی طرف سے ہے، اور آدم کے ساتھ بہشت سے اتری ہے، پھر ایک زمانے کے بعد محرف ہو گئی، اور اس سے اور زبانیں پیدا ہو گئیں،
اور تعریف کے بعد جو پہلی زبان ظاہر ہوئی وہ سریانی تھی، اور خدا تعالیٰ نے زبان کے بدلانے والوں کا لہجہ ویسا ہی کر دیا، اور اسی واسطے متقدمین اس کو پہلی عربی کہا کرتے تھے، اور وہ ادنا تغیر کے ساتھ عربی ہی تھی۔ پھر اور زبانیں پیدا ہو گئیں، جیسا کہ اور مذاہب پیدا ہو گئے، اور یہی بات عقل مندوں کے نزدیک حق ہے۔ پھر پہچاننے کے طریقوں میں سے ایک یہ ہے کہ تو قرآن میں زبان اور رنگ کے اختلاف کے بارے میں ایک ہی جگہ ذکر پائے گا، بس خدا تعالیٰ ان دونوں کو ایک جگہ ذکر کرنے سے یہی اشارہ کرتا ہے کہ زبان ایک زمانے میں ایک تھی، چنانچہ رنگ بھی ایک زمانے میں ایک تھا، پھر طول زمانہ کے بعد دونوں میں اختلاف ہو گیا۔ پھر ایک لطیف اشارہ یہ ہے کہ خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ کو اسماء کے سکھائے جانے میں آدم کا شریک ٹھہرایا ہے، جیسا کہ دہلوی نے حدیث 3 اور ماء میں روایت کی ہے۔ بس تو اس قول میں فکر کر جو آندر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت میرے لیے پانی اور مٹی میں متمثل کی گئی اور مجھے نام سکھلائے گئے، جیسا کہ آدم کو نام سکھلائے گئے۔ بس اس امر میں فکر کر جس کی طرف حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ فرمایا، اور تو جانتا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم امی تھے، بجز عربی کے کسی اور زبان کو نہیں جانتے تھے۔ ہاں، آپ کو جوامع الکلم زبان عربی میں ملی تھی۔ بس ظاہر ہوا کہ اسماء سے مراد حضرت آدم کے قصے اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں زبان عربی ہے، جیسا کہ نصوص قطعیہ کلام الہی کی اس پر دلالت کرتی ہیں۔ کیا تو زبانوں کے اشتراک کی طرف نہیں دیکھتا؟ کیونکہ وہ بہت سے الفاظ متفرقہ میں پایا جاتا ہے، اور ایسا اور اس قدر اشتراک بجوز اس صورت کے ممکن نہیں کہ تمام زبانیں ایک ہی زبان کی شاخیں ہوں، اور اس کا انکار علوم حسیہ کے انکار کی مانند ہے، اور ان امور کے انکار کی طرح جو ثابت اور مری ہوں۔ بس اگر زبانوں کا اختلاف ابتدا سے چلا آتا ہے، بس کیوں کر باوجود اس اختلاف قدیم کے زبانوں میں اشتراک ہو گیا؟ بس یہ بات ضروری ہے کہ ہم ایک ایسی زبان کا اقرار کریں کہ وہ تمام زبانوں کی ماں ہو، اور انکار اس بات کا جہالت اور کم عقلی ہے، اور جگڑنا ناحق کی حکومت اور ناحق کا کبر ہے، اور تم طالب ہو تو حق تو کھل چکا۔ اور زبان عربی میں وہ کمالات اور نشان ہیں جو محققوں کے نظر میں اس کو اس کے غیر کی ماں ٹھہرایا ہے، اور وہ زبانیں عربی کے لیے سائے کی طرح واقع ہوئی ہیں، یا بعض شاید گیر کے آگے چڑیا کی طرح۔ بس تو انصاف سے عربی کے بعض نشان سن۔ بس ان کمالات میں سے ایک یہ ہے کہ تحقیق عمیق اور نظر دقیق کے بعد مشاہدہ اور رؤیت بینات کے ہمیں اس اقرار کے لیے مجبور کرتی ہے کہ لغت عرب تمام لغتوں سے وسیع تر ہے، اور وہ مدارج میں سب سے بلند، اور برکات میں سب سے بزرگ تر، اور معارف اور نکات میں سب سے زیادہ چمکنے والے، اور مفردات کے نظام میں سب سے زیادہ کامل، اور مرکبات کے درجہ بدرجہ رکھنے میں سب سے زیادہ محل مناسب تک پہنچے ہوئے، اور لطائف اور اشارات پر سب سے زیادہ دلالت کرنے والے، اور سب صفتوں میں خدا تعالی کی طرف سے سب سے زیادہ کامل۔ اور اس کے اسماء کی بناوٹ میں بہت سے علوم پائے جاتے ہیں، اور اس کی ترکیبوں اور ادا کے طریقوں میں لطائف چمک رہے ہیں، اور ہم ان قریب ان کا ذکر حقیقت نمائی کے لیے اپنے مقام پر کریں گے، اور اس کے مفردات کے علوم اور مرکبات کے فنون طالب ہدایت لوگوں کے لیے بیان کریں گے۔ اور اب ہم مفردات کے نظام کا کمال ثابت کرتے ہیں، کیونکہ وہ پہلی علامت اس زبان کی ہے جس کو ام الالسنہ کہنا چاہیے، اور جس کو خدا تعالیٰ کی وحی ماننا چاہیے، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ انسانی پیدائش نے پہلے ہی سے یہ تقاضا کیا ہے کہ اس کو وہ مفردات دیے جائیں جن میں کمال درجے کا بیان ہو، جیسا کہ وہ فطرت خدا تعالیٰ کی طرف سے کامل ہے۔ اور ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ فطرت انسانی اور جبلت بشری مختلف قوتوں کے ساتھ کامل کی گئی ہے، اور ایسا ہی قسم قسم کے تصورات کے ساتھ، اور قسم قسم کے ارادات کے ساتھ، اور حالات متفرقہ اور خیالات متغایرہ اور اخلاق متلونہ اور جذبات متضادہ کے ساتھ اس کا کمال ہوا ہے۔ اور ایسا ہی وہ محاورات جو باپوں اور بیٹوں اور دشمنوں اور دوستوں اور چھوٹے اور بڑوں میں ہوتے ہیں، تتمہ کمالات خلقت انسانی ہیں۔ پھر ان کے ساتھ وہ افعال بھی ہیں جو انسان کے ہاتھ پیر سے صادر ہوتے ہیں، جیسا کہ ہاتھ پیر اور آنکھ اور کان سے، اور اسی طرح وہ تمام چیزیں جو ان اعضاء کے ذریعے سے طلب کی جاتی ہیں، جیسا کہ علوم ارضی اور علوم سماوی اور جو ان کے متعلق ہے۔ بس جب کہ خدا تعالیٰ نے انسان کو ان قوتوں اور استعدادوں
اور صنعتوں کے ساتھ پیدا کیا اور ان مقاصد اور نیتوں کے ساتھ اس کو بنایا، تو اس کی رحمت نے تقاضا کیا کہ انسانی فطرت کو نطق کے ساتھ مشرف کر کے حاجات پیش آمدہ کے ساتھ برابر اور ہم وزن کر دے، اور تمام مہموں اور ضرورتوں میں اس کی مدد کرے، اور اس کو ناقصوں کی طرح نہ چھوڑے۔ اور ان ارادوں کا پورا ہونا ایسی زبان پر موقوف تھا جو مفردات کے نظام میں کامل ہو، تاکہ وہ انسان کے ضمیروں اور اس کے تمام خیالات کے ساتھ برابر اترے اور طلبگاروں کے لیے الفاظ کے حلل عطا کرے۔ بس یہ زبان عربی ہے، اور یہ فضیلت اس کے ساتھ خاص کی گئی ہے۔ یہ وہی زبان ہے جس کو خدا تعالیٰ نے مفردات میں کامل نظام بخشا ہے، اور اس کے دائنوں کو ضرورتوں کے ساتھ برابر کر دیا ہے، اور اسی واسطے یہ عربی باریک معانی کے الفاظ پر مشتمل ہے، اور ضمیروں کی تمام و کمال تصویروں کو دکھلا رہی ہے، جیسا کہ مصور دکھلاتے ہیں۔ اور اگر ہم عربی زبان میں کوئی قصہ لکھنا چاہیں، یا کوئی حکایت یا واقعہ لکھیں، یا کوئی کتاب الہیات میں تحریر کریں، تو ہم مرکبات کی طرف محتاج نہیں ہوتے، اور ہم اس بات کی طرف بے قرار نہیں ہوتے کہ ترکیبات کو مفردات کی جگہ میں لاویں، بلکہ ہمیں عربی کا نظام کامل ہر یک میدان میں مدد دیتا ہے، اور ہم اس کے مفردات کو معانی اور اسرار کے لیے کامل لباسوں کی طرح پاتے ہیں، اور ہم اس کو کسی مقام میں گونگے کی طرح نہیں پاتے، اور یہ اس لیے کہ اس کا نظام کامل ہے، اور اس کا مقام عالی ہے، اور اس کے مواد بہت ہیں، اس کے مفردات زیادہ ہیں، اس میں تناسب اور سامان بہت ہے، اس کا اشتقاق لمبا ہے، اس کے انتساق میں اتحاد ہے، اور وہ امیدوں کے سلسلے سے برابر ہے، اور قانون قدرت اور اس زبان کے مواد دوش بدوش چلے جاتے ہیں، جیسے کل برانی کے دو بیل یا ایک صحن کے مقابل کی دو دیواریں ہیں۔ بس تو سوجاکھوں کی طرح دیکھ۔ اور عجائب میں سے یہ بات ہے کہ وہ امیوں کی زبان ہے، اور وہ اس کو علماء متبحر کی طرح سیقل نہیں کرتے تھے، اور ان کو یونانیوں کے فلسفے میں سے کچھ حصہ نہیں تھا، اور نہ ہندوؤں اور چینیوں کے ان کے پاس علوم تھے، اور بابصف اس کے ہم اس زبان کو حکما کے نازک خیالوں کے ادا کرنے اور ہر یک رائے کی صورت دکھلانے کے لیے تمام زبانوں سے زیادہ فصیح پاتے ہیں۔ گویا یہ زبان ان خیالات کی ایسی تصویر کھینچتی ہے جیسا کہ جنین کی تصویر پیٹ میں کھینچی جاتی ہے، اور اس کی فضیلتوں میں سے ایک یہ ہے کہ اس نے کبھی غیر کی طرف سوال کا ہاتھ لمبا نہیں کیا، اور کسی حکیم اور دانش مند نے اس کو زینت نہیں دی، اور اس پر سوائے خدائے تعالی کے کسی کا احسان نہیں۔ اسی ذات نے اس کو اپنے ہاتھ سے کامل کیا ہے، اور ہر یک ایسی حالت سے بچایا ہے جس سے نظریں کراہت کرتی ہیں، اور تھکنے اور ملال کے موجبات سے اس کو محفوظ رکھا ہے۔ بس یہ بولی پردہ ازل کی خانہ پروردہ ہے، جیسا کہ لڑکیاں اور پرہیزگار بیویاں ہوتی ہیں، اور یہ بولی طرح طرح کی حکمتوں اور معارف دقیقہ کے ساتھ حاملہ ہے۔ بےہودہ گوئیوں کا مجمع اس کی آواز نہیں سنتا، اور خدا تعالیٰ نے اس کی سرشت کو ایسا ہی نیک پیدا کیا ہے جیسا کہ انسان کی سرشت کو، اور جو زبان کا کمال ہونا چاہیے سب کچھ اس کو عطا کیا، اور اس کو ایسا حسن عطا کیا ہے جو دیکھنے والوں کے دلوں کو کھینچتا ہے۔ پس انہیں کمالات کی وجہ سے اور کلمات کے اختصار سے اوقات کے ضائع ہونے سے بچاتی ہے، اور نہایت بلیغ بیانات کی طرف ہمیں رہبر ہوتی ہے، اور زبان کی بستگی سے ہمیں نگاہ رکھتی ہے، اور معانی کے ہرنوں اور آہو بچوں کے قید کرنے میں ہمیں مدد دیتی ہے۔ بس ہم کسی میدان میں شرمندہ نہیں ہوتے، اور نہ کسی بیان کے وقت مورد عتاب ہوتے ہیں، اور ہمارے پر رب العالمین کا کلام کھولا جاتا ہے، اور قرآن اور عربی ایک چکی کے دو پارٹ ہیں، اور ان دونوں کے ملنے کے سوا امر مقصود حاصل نہیں ہوتا۔ یہ ان دونوں کی مثال میاں بیوی کی طرح ہے، اور عربی اس بیوی کی طرح ہے جو حسن اور زینت میں کامل ہو، اور عربی کے خواص اور اس کی خاص عجائب باتوں میں سے ایک یہ ہے کہ وہ ایک ایسی زبان ہے جو لطائف صنعت سے زینت دی گئی ہے، اور جو طبعاً معانی متعددہ ہیں ان کے مقابل پر ایک ہی لفظ وضع میں رکھا گیا ہے تحت الوسع بولنا اس کا آسان ہو اور ملالت طبع پیدا نہ ہو، اور یہ ایک امر ذو شان ہے جو بیان میں مدد کرتا ہے، اور کسی زبان میں اس کی نظیر نہیں پائی جاتی۔ اس لیے تو دیکھے گا کہ تمام زبانیں لکنت کے عیب سے خالی نہیں ہیں، اور فصاحت کے ہنر سے محروم ہیں، اور پھر وہ زبانیں فضول گوئی سے بچا نہیں سکتی، اور ان کے مفردات
مقصودوں کے حاصل کرنے کے لیے کفایت نہیں کر سکتے، اور ان میں مفردات کا ذخیرہ نہیں پایا جاتا، بالخصوص وہ مفردات جو معارف اور الہیات اور دینی دقائق پر مشتمل ہیں، بلکہ تجھے یہ طاقت نہ ہوگی کہ اس کے مفردات کے ساتھ کوئی قصہ تالیف کرے یا کوئی لمبی چوڑی حکایت لکھے، خواہ دنیا کے متعلق خواہ دین کے متعلق، کیونکہ وہ بولیاں ناقص بولیاں ہیں جو بدلائی گئی ہیں اور ان کی صورت مسخ ہو گئی ہے۔ بس ان بولیوں میں کچھ طاقت اور قوت نہیں، اور نہ کچھ نظام اور نہ عظمت، اور نہ عربی کی طرح کچھ کمال۔ اس لیے ان بولیوں کے بولنے والا مقابلے کے وقت غالب نہیں آ سکتا، اور جنگ میں ایک بزدل نامرد کی طرح بھاگتا ہے اور ذلت اور ملامت اٹھاتا ہے اور انجام بدی کا دن دیکھتا ہے، جیسا کہ ذلیل اور نامراد لوگ دیکھتے ہیں۔ اور کچھ شک نہیں کہ زبان عربی اپنی شان میں پہاڑوں کی چوٹیوں تک پہنچ گئی ہے، اور ایک بہادر پورے ارادے والے کی طرح میدان میں نکلی ہے اور مقابل کے آدمی کو بلا رہی ہے۔ بس کیا کوئی مخالفوں میں بہادر ہے، اور کیا کوئی ان کی مجلس میں دلیر موجود ہے؟ اور یہ وہ دعویٰ نہیں ہے جن پر کوئی دلیل نہ ہو، بلکہ تو دلائل کے لشکر اس دعوے کے پاس پائے گا جیسا کہ طواف کرنے والے ہوتے ہیں، اور اس بولی کو تو ایسا قائم پائے گا جیسا کہ ایک بہادر مستقل ارادہ اور تلوار اور نیزے کے ساتھ جولان کر رہی ہے۔ بس جس کو اس نے اپنا شعاع دکھلایا سو اس کی ہوائیاں اڑ گئیں، اور مردوں اور دشمنوں کو یہ توفیق نہیں کہ اپنے دعوے پر کوئی دلیل لائیں یا اپنی خوابگاہ سے باہر نکلیں، اور وہ تو دفن شدہ مردوں کی طرح ہیں۔ ان کی زبانوں کا ایسا منہ نہیں جو پورا اور بآب اور بھرا ہوا ہو، اور نہ ایسی تازگی جو چمکیلی ہو، بلکہ ان زبانوں کو تو ایسا پائے گا جیسا کہ جنگل بے آب و دانہ جس میں بجز ریت اور سنگریزے کے اور کچھ نہیں، اور ان میں تو پانی صاف کا چشمہ نہیں پائے گا۔ اور جو لوگ زبانوں کے مشاق اور تفتیش کرنے والے ہیں، جو عربی کے عجائبات پر اطلاع رکھتے ہیں، انہوں نے اس کے مفردات دیکھے اور ان کو وزن کیا، اور ان کے مرکبات کے ملھی جملوں کا مشاہدہ کیا اور ان کو چکھا، سو وہ لوگ علم یقینی سے اس بات کو جانتے اور پختہ عزم سے اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ عربی اپنی صفات میں یگانہ اور اپنے مفردات میں کامل اور اپنے مرکبات کے حسن میں عجب انگیز اور اپنے فکروں کے جمال کے ساتھ دلکش زبان ہے، اور دنیا کی زبانوں میں سے کوئی زبان اس کے کمال تک نہیں پہنچتی۔ اور وہ لوگ جانتے ہیں کہ عربی مفردات کے نظام میں کمال کے مرتبے تک پہنچی ہوئی ہے، اور کسی زبان کی مجال نہیں جو اس کے کمالات میں اس کی برابری کر سکے، اور یہ ایک ایسا کلمہ ہے جو بارہا آزمایا گیا اور دشمنوں اور شریروں کا اس نے منہ بند کر دیا، اور ہر ایک ایسے شخص کو دفع کیا جو انکار کی راہ سے حملہ آور ہوا۔ بس اگر تو اصرار سے انکار کرتا ہے تو اس کی مثل دکھلا، اور ہرگز تو مثل دکھلا نہیں سکے گا، اگرچہ تو جنگل کی ٹڈیوں کی طرح مر جائے یا نادانوں کی طرح خودکشی کرے۔ بس جاہلوں میں سے مت ہو، اور بعض ان جلد بازوں پر نہایت افسوس ہے جو عیسائیوں میں سے حد سے زیادہ تجاوز کر گئے ہیں۔ انہوں نے سنسکرت زبان کو سب زبانوں میں سے بہتر سمجھ لیا ہے، اور وہی خیالات کے ساتھ اس کی تعریف کی ہے، اور ان کی مثال ایسے ہے جیسا کہ کوئی رات کو لکڑیاں اکٹھا کرے یا پانی کا خس و خاشاک لے لے اور پانی کو چھوڑ دے، یا مقدر پانی میں سے ایک گھونٹ لے اور صاف پانی کو چھوڑ دے۔ کیا تو ہندی زبان یعنی سنسکرت وغیرہ اجمی زبانوں کو نہیں دیکھتا کہ کیوں کر اکثر الفاظ ان کے تراش خراش کے قبیل سے ہیں، یعنی مرکب ہیں؟ بس ان کو خالص مفردات سے کیا نسبت ہے؟ بس ان کی مفردات کا ناقص ہونا اور ان کی پونجی کم ہونی اس بات پر صاف دلیل ہے کہ وہ زبانیں خدا تعالیٰ کی طرف سے نہیں اور نہ ابتدائی زمانے سے ہیں، بلکہ فراست صحیح اور دل اور طبیعت فتویٰ دیتی ہے کہ وہ تمام زبانیں ضرورتوں کے وقت اور مفردات کے نہ ہونے کی وجہ سے گھڑی گئی ہیں، تا ان زبانوں والے محتاجگی کے داموں سے نجات پاویں، اور وہ ترکیبیں حاجت پیدا ہونے سے پہلے کسی کے خیال میں نہیں گزری اور تبھی یاد آئیں جب وقت نے ان کی طرف رغبت دی۔ بس رائے مستقیم اور عقل سلیم حکم کرتی ہے کہ ان زبانوں اور لغت والی وہ قوم ہے جن پر گمراہی اور خذلان کا لمبا زمانہ گزر گیا اور ان کی خدا تعالیٰ کے ہاتھ نے مدد نہ کی، اور انہوں نے اس حقیقت کو نہ پایا جو حق اور معرفت کے اہل پاتے ہیں، سو انہوں نے اپنے ہاتھوں سے اپنی زبان کو آراستہ کیا اور خدا تعالیٰ کے ہاتھوں سے اس زبان سے آرائش نہیں پائی۔ بس ان کی سعی زیادہ سے زیادہ یہ تھی کہ مفردات کے مقابل پر ترکیبات کو گھڑیں۔ بس وہ ایک ہیلا فاسد بناوٹی کے ساتھ خوش ہو گئے اور ایسے لطیف پھلوں سے دور جا پڑے جو نہ کاٹے جائیں
اور نہ منع کیے جائیں جو عقل مندوں کو نفع دیتے تھے۔ بس بوائے اس ناقص ہونے زبان کے ان کا عیب کھل گیا اور مفردات کی کمی نے ان کی پردہ دری کی، اور یہ بات ظاہر ہو گئی کہ وہ جھوٹے تھے، اور وہ لوگ اپنی زبانوں کی ایسے غلو سے تعریف کرتے تھے جن کی وہ حقدار نہیں تھی، اور ان بے جا تعریفوں میں حد سے زیادہ گزر گئے تھے۔ سو خدا تعالیٰ نے ان کے پردے پھاڑ دیے اور ان کو ان کے تکبر کا مزہ چکھایا، کیونکہ وہ حد سے زیادہ گزر گئے تھے۔ اور تو انہیں دیکھتا ہے کہ وہ حق اور فرقان کے دشمن ہیں، اور کینہ اور ظلم کو نہیں چھوڑتے، اور اندھوں کی طرح چلتے ہیں، خاص کر ہندو لوگ کہ ان کی سیرت حق سے روکنا ہے، اور ان کا عناد حد سے بڑھ گیا ہے، اور عجب اور خود پسندی ان میں بہت ہے۔ خدا تعالیٰ سے نہیں ڈرتے اور نہ تواضع اختیار کرتے ہیں، اور نہ ڈرنے والوں کی طرح تدبر کرتے ہیں، اور ان کا گمان ہے جو ان کی زبان سب زبانوں سے زیادہ کامل ہے، بلکہ وہ تو کہتے ہیں کہ یہی الہامی زبان ہے، اور اسی طرح وہ باطل باتوں پر خوش ہو گئے اور اپنے دلوں کو افتراء کی باتوں سے فریب دیا، اور صاحب بصیرت نہیں تھے۔ اور تو ان کی زبان کو محض ترکیبوں کا ایک مجموعہ پائے گا اور مفردات کے نظام سے خالی دیکھے گا، وہ ان کا خدا صرف مرکبات کی تالیف پر قادر تھا، جیسا کہ وہ صرف اس بات پر قادر تھا کہ ذروں کے جوڑنے سے بدنوں کو بناوے، اور عاجزوں میں سے تھا۔ مگر عربی زبان کو خدا تعالیٰ نے ان تمام بے قراریوں سے بچایا، اور مفردات کا نظام کامل اس کو بخشا، اور اس میں فراست والوں کے لیے نشان ہے، اور کسی دانا پر پوشیدہ نہیں، اور نہ کسی انشاء پرداز ادیب پر کہ دوسری زبانیں انواع اقسام کی ترکیبوں کی محتاج ہیں، اور وہ مفردات سے عربی کی طرح خدمت نہیں لیتی۔ اور تو جانتا ہے کہ مفردات کو مرکبات پر تقدم زمانی ہے، کیونکہ ترکیب کے با ترتیب دانت اسی سے ظاہر ہوتے ہیں، اور انہی پر سلسلہ تالیف اور ترکیب کا موقوف ہے۔ بس وہ جو از روئے زمانہ اور طبع کے مقدم ہے، وہ وہی ہے جو خدا تعالیٰ سے صادر ہوا ہے، اور ہر یک ترکیب اسی کی طرف منحل ہوتی ہے۔ بس کیا تو اس بات کو دیکھتا ہے جس کو ہم دیکھتے ہیں، یا پردے میں ہے؟ پھر اس میں کچھ شک نہیں کہ جو الفاظ مفردات کے نہ ہونے کی وجہ سے جمع کیے گئے اور ضرورت پیش آنے سے ان کے قائم مقام کی گئی، وہ بزبان حال بول رہے ہیں کہ ضرورت کے وقت لیے گئے۔ بس جب کہ ثابت ہو گیا کہ وہ انسانی جوڑوں سے جمع کیے گئے اور ترکیبات اضطراریہ سے اکٹھے کیے گئے، تو وہ اس بے نمونہ بنانے والے کامل کی طرف منسوب نہیں ہو سکتے کہ جو اختصار اور حکمت کے طریق کو اختیار کرتا ہے، اور بساطت اور وحدت کے طریق کو دوست رکھتا ہے، اور غافلوں کی طرح نئی نئی ترکیبوں کی طرف محتاج نہیں ہوتا، بلکہ وہ خدا وہی ہے جس کے علم میں پہلے ہی سے معنی مقصودہ ہیں، سو اس نے ان کے مقابل پر ہر یک لفظ مفرد رکھ دیا۔ سو اسی طرح وہ اپنی حکمت معہودہ کو عمل میں لایا، اور وہ ایسا تو نہیں تھا جیسا کہ سونے کے بعد جاگے یا ملامت کے بعد متنبہ ہو، بلکہ ہر یک مانوی خیال کے مقابل پر ہر یک لفظ مفرد رکھ دیا ہے جو چمکدار موتی کی طرح ہے۔ کیا تو اس کو نہیں پہچانتا؟ اور وہ احسن الخالقین ہے۔ کیا تو گمان کرتا ہے کہ خدا تعالیٰ حکمت کی راہ کو بھول گیا، یا کسی مخالف نے اس کو اس ارادے سے روک دیا، یا وہ معنی مقصودہ کے ظاہر کرنے کے لیے الفاظ مفردہ کے بنانے پر قادر نہیں، اس لیے اس کے عجز نے ترکیب اور نئے نئے جوڑوں کی طرف اس کو بے قرار کیا، اور وہ اس بات کے لیے مضطر ہوا کہ معنی مقصودہ کے ادا کرنے کے لیے ترکیبوں کے جوڑ توڑ سے مدد لے اور ان ترکیبوں پر بھروسہ رکھے، نہ مفردات کے طبی اور عجیب نظام پر، اور تکلف کرنے والوں کی راہ پر چلے۔ اور تو دیکھتا ہے کہ ایک معمار عقل مند تجربہ کار جبکہ ایک حویلی کے بنانے کا ارادہ کرتا ہے یا کسی زمین پر ایک محل بنانا چاہتا ہے، سو وہ اپنے کام کی ابتدا میں اپنی ہر یک ضرورت کو سمجھ جاتا ہے، اور ہر یک امر کو جس کے بسنے کے وقت کسی وقت حاجت پڑے گی پہلے سے دیکھ لیتا ہے۔ اور اگر کسی غیر کے واسطے وہ مکان بناتا ہے تو اگر وہ غیر غفلت میں ہو تو اس کو خبردار کر دیتا ہے، اور اندھوں کی طرح کوئی کام نہیں کرتا، بلکہ وہ عمارت بنانے سے پہلے ہی تمام ان باتوں کا اپنے دل میں تصور کر لیتا ہے جن کی طرف اس مکان میں رہنے والوں کو حاجت ہوگی، جیسا کہ حجرے اور مچان اور صحن اور آنے جانے کا مکان اور ہوا اور روشنی کے لیے کھڑکیاں اور روشن دان اور مردوں کے بیٹھنے کی جگہ اور عورتوں کے رہنے کا مکان اور باورچی خانہ اور پاخانہ اور مہمانوں اور مسافروں
اور دوستوں کے رہنے کی جگہ اور سوال کرنے والوں کے لیے ٹھہرنے کی جگہ، اور ایسے مکان جو گرمی کے موسم کے مناسب حال ہوں اور ایسے مکان جو جاڑے کے لیے ضروری ہوں۔ اسی طرح کوئی ایسی حاجت نہیں ہوتی جس کے رفع کے لیے بقدر سد ضرورت کوئی مکان نہیں بناتا، خواہ وہ حجرہ ہو یا بالا خانہ ہو یا زینہ ہو یا چبوترا یا کوئی باغ ہو۔ بس حاصل کلام یہ کہ وہ پہلی نظر میں ہی ان تمام امور کو دیکھ لیتا ہے جن کی طرف اس کے امر کے لوازم مخبر ہوں گے، اور ایسی کسی چیز کو نہیں بھولتا جو کوئی اس کے گروہ میں سے کسی وقت اس کا طالب ہو، اور اپنے مکان کو ایک مدبر انسان کی طرح پورا کرتا ہے۔ مگر جاہل، غبی اور خطا کرنے والا دل اپنے مکان کی برائی بھلائی پر اس وقت اطلاع پاتا ہے جبکہ مکان بن کر تیار ہو جاتا ہے اور اندھی اونٹنی کی طرح چلتا ہے، اور انجام کار کو اول حال میں دیکھ نہیں سکتا، اور جو کچھ آخر کسی وقت حاجتیں پڑیں گی ان پر اس کی نظر نہیں ہوتی۔ بس وہ مکان کو بغیر کسی اندازے اور ترتیب کے یوں بنا ڈالتا ہے اور ایک دانش مند عارف کی طرح نظر نہیں کرتا اور نہیں سوچ سکتا کہ اس کی اس بنا کا انجام کیا ہوگا، مگر اس وقت اس کو پتہ لگتا ہے جبکہ اس میں آباد ہو اور آزما لیوے اور نکمہ پاوے، سو اس وقت اس کو سمجھ آتی ہے کہ اس کی بود و باش کے لیے کافی نہیں ہے، سو اس مکان کے مشاہدے اور آزمائش کے بعد دردناک ہوتا ہے، اور کبھی اپنی نامرادی پر روتا ہے اور کبھی اپنے حمق اور جہالت اور نقصان مایا پر گریہ زاری کرتا ہے، اور اس کے دل پر حسرت کی آگ بھڑک اٹھتی ہے اس خیال سے کہ کیوں پہلے ان حرجوں اور نقصانوں پر میری نظر نہیں پڑی۔ بس اب تجربے کے بعد اور تفرقہ اور پریشانی اٹھانے کے پیچھے اپنے نقصانوں کا تدارک کرتا ہے، مگر دل تعصف اور افسوس سے بھرا ہوا ہوتا ہے اور روتا ہوا بگڑے ہوئے کی اصلاح کرتا ہے۔ ویسا ایسا نسیان جو عقل و حکمت کے مخالف اور معرفت کاملہ کے مغایر ہے اس خدا کی طرف منسوب نہیں ہو سکتا جو قادر اور بزرگ اور قوی اور علم اور حکمت کے ساتھ ہر یک چیز پر محیط ہو رہا ہے، اور وہ پوشیدہ بلکہ پوشیدہ تر کو اور نزدیک و دور کو جانتا ہے، اور وہ غیب کو اور غیب الغیب کو جانتا ہے، اور اس کا فعل ہر یک عیب سے منزہ ہے اور ناقصوں کی طرح خطا نہیں کرتا۔ اس کی مخلوقات کی طرف دیکھ جو اس نے قدرت کاملہ سے پیدا کی ہے، تو کیا اس میں کچھ فطور یا نقصان پاتا ہے؟ پھر دوبارہ نظر کو پھیر، کیا تو خدا تعالی کی پیدائش میں کچھ فطور پاتا ہے؟ بس تجھے حقیقت کے سمجھنے کے لیے وہ باتیں کافی ہیں جو تو صحیفہ فطرت میں دیکھ رہا ہے، اور تو خدا تعالی کی پیدائش میں ہرگز اختلاف نہیں پائے گا۔ بس زبانوں کی پہچان کے لیے یہی معیار ہے، بس معیار کو پکڑ اور جو کچھ روشن ہوا اس کو دیکھ لے، اور اس خدا سے ڈر جو متقیوں کو دوست رکھتا ہے، اور ہوش میں آ اور غلو مت کر۔ اور تجھ کو یہ بات شک میں نہ ڈالے کہ تو سنسکرت وغیرہ میں کچھ مفرد الفاظ پاتا ہے، کیونکہ وہ الفاظ ان کے ویران گھر کی جائیداد نہیں ہے اور نہ ان کے پھٹے ہوئے جامدان کے یہ کپڑے ہیں، بلکہ وہ تمام الفاظ چوری کے مال کی طرح ہیں یا مانگے ہوئے اسباب کی مانند ہیں، اور اس پر دلیل یہ ہے کہ وہ اطراد مواد سے خالی ہیں، اور نیز ایسے مفردات کی کثرت سے بھی جو ترتیب تناسب کے ساتھ باہم واقع ہوں، اور ساتھ اس کے ان کی وجوہ تسمیہ بھی مفقود ہیں، اور ان کی کنہ ثابت نہیں ہوتی مگر بعد اس کے جو ہم ان کو عربی کی طرف رد کریں، اور اس بات سے دھوکہ نہ کھانا کہ کچھ وجوہ تسمیہ ان زبانوں میں موجود ہیں، کیونکہ اس قدر پایا جانا اصل مقصود کی طرف رہبر نہیں ہو سکتا اور مفردات کے معانی کے بھید کو نہیں کھولتا، ایسے طور سے کہ الفاظ کا اطراد اشتقاق کر کے دکھلاوے اور کلمات کی کانیں کھو دے، بلکہ وہ تو نادانوں کے لیے ایک سرسری سمجھ ہوتی ہے اور اندھوں کو دھوکہ دیا گیا ہے، اور جب کوئی ایک لفظ اس کی اصل تلاش کرتے کرتے محنت اور کوشش کے ساتھ انتہائی درجے تک پہنچایا جاوے، بس تو دیکھے گا کہ وہ عربی مسخ شدہ ہے، گویا کہ وہ ایک بکری ہے جس کی کھال اتار لی گئی ہے، اور تو ہر یک اس کے ٹکڑے کو عربی کے ٹکڑوں میں سے پائے گا۔ اور ہم عبرانی اور سریانی کا اس کتاب میں کچھ ذکر نہیں کرتے کیونکہ ان کا اشتراک عقل مندوں کے نزدیک مسلم امر ہے، اور اس میں کچھ شک نہیں کہ یہ دونوں زبانیں خالص عربی کی تحریف سے پیدا ہوئی ہیں
اور باوجود تحریف کے پھر اکثر قوانین ادبی باقی رہے ہیں، اور ایسا ہی اکثر ترکیبیں بھی محفوظ رہی ہیں، اور یہ چوروں کی طرح ہیں۔ اور عربی کا گھر پھولوں کے باغ اور سبز درختوں کی جھاڑی سے زیادہ خوشنما تھا، اور اس کے اہل نے کسی خواہش کی گرمی اور کسی بھوک کی آگ نہیں دیکھی تھی، اور یہ کہ صاحب زر اور مال اور چاندی اور خالص سونے کا مالک تھا۔ اس میں باغ تھے اور اس میں نہریں تھیں، اور اس میں پھول تھے اور پھل تھے اور غلام تھے اور آزاد تھے، اور عمدہ عمدہ گھوڑے اس کے طویلے میں تھے، اور قابل رشک حشمت تھی اور دولت تھی، اور اونچی عمارتیں اور خوب سجی ہوئی مجلسیں تھیں۔ پھر وہ تمام مجلسیں فساد کی وجہ سے اٹھ گئیں، پس انہوں نے سفر کیا، اور جو کچھ توشہ ملا وہ ہمراہ لے لیا، اور ہر ایک نے اپنی حسب استعداد توشہ اٹھا لیا، اور تفرقہ اور اختلاف کی سواریوں پر سوار ہو گئے، اور بوجہ ترک سداد اپنی صورتوں کو بدل ڈالا، یہاں تک کہ کھجور کے درخت کو گٹھلی بنا دیا، اور لال کو پتھر بنا دیا، اور شادی کے کھانے کو ماتم کا کھانا کر دیا، اور نیکی کو بدی بنا دیا، اور عمدہ گھوڑے کو گدھا کر دیا، اور باغ کو بنجر زمین کر دیا، اور فصاحت کے گھر کو ہتھیلی کی طرح خالی کر دیا، اور لذت اور راحت سے دور پھینک دیا۔ ان کے باغ باقی نہ رہے، اور نہ ان کا کنواں اور ان کے سبززار، اور نہ ان کی تازگی، اور سختیوں کمی زبانوں پر برسنے لگا، اور حوادث نے ان کو تلف کر دیا، یہاں تک کہ نار واجی سے ان کے مال کی تباہی ہو گئی، اور اس کی صلاحیت فساد کے ساتھ بدل گئی۔ پس ان گھروں کا ایسا حال ہو گیا کہ گویا چور نے ان کو لوٹ لیا اور کچھ بھی نہ چھوڑا۔ قرض خواہ نے اس کو سخت مواخذہ کیا اور اس کے گھر کو خالی کر دیا، اور ان کی بستی میں کچھ بھی نہ چھوڑا، پس وہ محتاجوں کی طرح ہو گئے۔ اور تو سن چکا ہے کہ عربی زبان ابتدائے زمان میں نازل ہوئی ہے، پھر جب وہ زمانہ گزر گیا تو اس کے دامنوں پر کچھ میل چڑھ گئی، بس عبری اور دوسری زبانیں عربی کی میل ہیں اور اسی معاہدے کا فضلہ ہیں۔ اور عربی وہ پہلا دودھ ہے جو انسانی فطرت کو پلایا گیا، اور وہ پہلی اچھوانی ہے جو مخلوقات کی ماں کو کھلائی گئی، اور اسی کی طرف اس ذات نے اشارہ کیا ہے جس نے قیاس اور حواس کو پیدا کیا، اور جس نے خناس کے وساوس کو دفع کیا۔ جو پہلا گھر یعنی بیت اللہ وہی ہے جو مکے میں ہے، برکت والا اور ہدایت واسطے عالموں کی۔ بس اس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے جو عربی تمام زبانوں پر سبقت لے گئی اور تمام مکانوں پر محیط ہے، اور وہ بولنے والوں کی پہلی غذا ہے۔ نوٹ: جبکہ بیت اللہ تمام عالم کے لیے ہدایت پانے کا ذریعہ ہوا، تو اس میں صاف اشارہ ہے کہ وہ ایسے مرکز پر واقع ہے جس کی زبان تمام دنیا کی زبانوں سے مشارکت رکھتی ہے، اور یہی ام الالسنہ ہونے کی حقیقت ہے منہ، کیونکہ گھر لوگوں کے مجمع سے خالی نہیں ہوتا، اور مجمع دفع حاجت اور باہم انس پکڑنے کے لیے کلام کی طرف محتاج ہوتا ہے، کیونکہ معاشرت فہم اور تفہیم پر موقوف ہے، جیسا کہ زیرک اور فہیم پر یہ بات پوشیدہ نہیں۔ اور اسی طرح خدا تعالیٰ کا یہ قول کہ یاد کر جب ہم نے ابراہیم کو دوبارہ بنانے کے لیے وہ مکان دکھلایا جہاں ابتدا میں بیت اللہ تھا، یہ قول صاف بتلا رہا ہے کہ مکہ دنیا میں پہلی عمارت ہے۔ بس مردے کی طرح چپ مت ہو جا اور جاگنے والوں کی طرح ہو۔ بس حاصل کلام یہ کہ مکہ دنیا میں پہلی عمارت تھی، پھر حادثات اور سیل آفات سے خراب ہو گیا۔ بس اس بیان سے یہ لازم آیا کہ ہر یک زبان کے وجود سے پہلے عربی زبان تھی، اور خدا نے آدم کو وہی زبان سکھلائی تھی، اور اسی کے ساتھ انسان کو کامل کیا گیا۔ پھر یہ زبان محرف اور مبدل کی گئی، اور وہ نورانی کلمے مسخ کیے گئے، اور نظام کامل فوت ہو گیا، اور موتی چھپا ہوا ضائع ہو گیا، اور ناخلف لوگ بعد میں آئے جو عربی سے دور جا پڑے، اور عربی زبان کو مسخ کر دیا اور بدل ڈالا، یہاں تک کہ ان زبانوں کو نئی زبانوں کی طرح کر دیا، اور عربی تھوڑی رہ گئی جس کو تھوڑے آدمی زمین پر بولتے تھے، اور دوسرے لوگوں نے تو کل الفاظ عربی کو اس کے موازے سے بدل ڈالا، اور اس کے جواہر کو ان کی معدنوں اور مکانوں سے دور ڈال دیا، لہذا وہ زبانیں لوگوں کی نظر میں نہیں دکھائی دیں، اور نفیس پیرایوں کا خلط ان سے اتارا گیا، اور وہ ننگی جلد والی اور کھلی کھلی ننگی کی گئیں جن کو دیکھ کر نظریں کراہت کرتی ہیں۔ اور اسی وجہ سے تو ان زبانوں کو دیکھتا ہے کہ وہ نظام سے گری ہوئی
اور قواعد طبیعہ سے خالی اور متفرق جنگلوں کی لکڑیوں کی طرح غیر منتظم اور ایک دوسری سے دور پڑی ہیں، اور تو دیکھتا ہے کہ وہ آوارہ ہیں، نہ ان کا کوئی گھر اور نہ ہمسایہ، اور تو یہ بھی دیکھتا ہے کہ ان کے مفردات اور ان کی نظر میں کوئی نسبت باہم باقی نہیں رہی، اور وہ ایسی ننگی ہیں کہ ان کا عیب اور داغ کھل گیا، اور یہ اس لیے ہوا کہ نظام ضائع ہو گیا اور قوام باقی نہ رہا، اور چار پائے بولیوں کو چر گئے، اور تو دیکھتا ہے کہ گویا وہ ایسی زمین ہے جس میں کوئی سبزہ وغیرہ نہیں، اور ایسا خوفناک جنگل ہے جس میں جن رہتے ہیں جن سے محققوں کی آنکھیں کراہت کرتی ہیں، اور اب ان کی حالت کچھ اچھی نہیں ہو گئی، اور ان کے بچوں نے بعد گر جانے کے پھر دانت نہیں نکالے، مگر ظالم لوگ جاہلوں کو دھوکہ دیتے ہیں، بلکہ ان زبانوں نے نسب متماثلہ کو ضائع کر دیا، اور ایسا ہی اقدام متشابہ کو بھی، بس وہ زبانیں ایسی ہو گئیں جیسا کہ مختلف رائوں کے لوگ ہوتے ہیں، یا جیسے اوباش جو متفرق آرزوئیں رکھتے ہیں جن کی ایک دوسرے کے مخالف خواہش ہوتی ہے، بس گویا بعض ان کے ایک ٹیلے پر ہیں، ایک سوٹے کے ساتھ اپنی تہی گاہ کو سہارے دیے ہوئے، اور بعض گڑھے میں پڑے ہوئے جیسے بے جان، اور بعض وجہ تسمیہ کے نشانوں کو کھو بیٹھے ہیں، گویا ان کو غشی پڑی ہے، یا سکتے کی مرض ہو گئی، یا پیٹ کی درد نے پکڑا، اور بعض بری شکل کے ساتھ ظاہر ہوئے اور صورت بگڑ گئی، گویا ان کو بچوں کی طرح چیچک نکل آئی، یہاں تک کہ دیکھنے والوں نے ان سے کراہت کی، اور بعض نے چادر کے ساتھ اپنا منہ لپیٹ لیا اور اپنی حیات کو مارے حیا کے بدلا لیا، اور بعض نے اپنے کپڑے رنگین کر ڈالے اور تدلیس کی اور ظاہر کیا کہ گویا اس نے تیلسان پہنا ہے، اور بعض ایسے ہیں جو اپنی اصلی صورتوں پر باقی رہے، اور پردیس کی دھوپ اور دوپہر کی گرمی نے ان کے چہروں کو متغیر نہیں کیا، اور تفریقی کی سخت ہوا نے ان کے قدموں کو جنبش نہیں دی، بلکہ ان کی ایک خوشبو باقی رہ گئی جس کی لہریں پوشیدہ بھید کو ظاہر کر رہی ہیں، اور جن کا مہکنا حق کے باغ کی خبر دے رہا ہے، اور اپنی خوشبو کے مہکنے سے پہچانی جاتی ہیں، اور اپنی کھڑکیوں کی بلندی سے دیکھی جاتی ہیں، اور خوبصورت انسان کی طرح دل کو کھینچتی ہیں، ہاں اتنا ہے کہ وہ اپنے منازل مقررہ سے نکالے گئے اور اپنے موروثی وطنوں سے دور کیے گئے اور اپنے ہم عمروں سے الگ کیے گئے، اور ان پر زوائد ڈالے گئے جیسا کہ مٹی ڈالی جاتی ہے، اور مردوں کی طرح وہ چھپائے گئے، بلکہ وہ زندہ درگور انسان کی طرح دفن کیے گئے، بس کسی نے دوست کی طرح ان کو کھانا نہ کھلایا، پھر ان پر وطن یاد کرنے کا زمانہ رد کیا گیا اور وطن کی محبت پیدا ہو گئی، بس وہ غربت کے خیموں کو اکھاڑنے کے لیے کھڑے ہو گئے، اور بعض گشت کے گھوڑوں پر زینے کھینچ لیں، بعد اس کے کہ وہ ایک ہر جائی آدمی کی طرح تھے، اور ہم سفر یاروں کی طرح مستعد ہو گئے، مگر صرف اتنی ہی بات تھی کہ وہ ایسے شخص کے محتاج تھے جو راہ میں ان کا پیشوا ہو، اور بجوز رہبر کے اور کوئی سبیل نہیں تھا، بس ہم ان کے پاس پہنچ گئے، اور ہم نے انہیں یوں لے لیا جیسے کہ کوئی اپنی وراثت کا مال لے لیتا ہے، اور ہم نے انہیں قبروں میں سے اٹھایا، بعد اس کے جو خبر دینے والے زمانے نے ان کی موت کی خبر دی، بس ایک زمانے کے بعد انہوں نے اپنا گھر دیکھا اور اپنے لوگوں کو ملے اور اپنے محل کی طرف آئے، بعد اس کے جو سختیوں نے انہیں اپنی قید میں کر دیا تھا، بس گویا وہ اس دوست کی طرح تھے جو مفقود الخبر ہو جائے اور ماتم داری کی مجلس کے بعد اس پر انا للہ کہا جائے، سو ہم نے انہیں مردے کی لاش کی طرح نکالا، یا اس غلام کی طرح پکڑا جو گھر سے بھاگ گیا ہو، یا اس شریف نجیب کی طرح ان کو واپس لیا جو بدکاروں سے جا ملا ہو، یا اس صاحب نسب کی طرح ہم نے ان کو لے لیا جو اپنے عزیزوں سے دور پڑ گیا ہو، یا اس بیٹے کی طرح جو گم ہو گیا ہو اور بھاگ گیا ہو، یا ان بچوں کی طرح جو ڈوب گئے ہوں، سو بعض ان میں سے ایسے ہیں جنہوں نے جدائی کے زمانے میں ایک دانے کا نقصان نہ اٹھایا اور صحت سلامت کے ساتھ اپنے وطن میں لوٹ آئے، اور بعض الفاظ ایسے ہیں جن کو بیماری نے متغیر کر دیا، یہاں تک کہ بےکنی تک نوبت پہنچا دی اور جنازوں کی طرح ہو گئے، بعد اس کے جو صاحب جود اور کرم تھے اور لمبے سے منہ نکل آئے، بعد اس کے جو موتی کی طرح تھے اور ان کی خوبصورتی اور خوبی سب جاتی رہی اور تمام نور گم ہو گیا، اور وہ اس بڈھے کی طرح نکل آئے جس کی طاقت سب جاتی رہی، بعد اس کے جو وہ نازک اندام اور خوش قامت عورتوں کی طرح تھے، یا اس گھوڑے کی طرح تھے جس کی مزیدار چال ہو، یا اس تیز رو اونٹنی کی طرح جس کو ماندنی کے رنج پہنچ نہ سکے، اور اس بیان کا بجوز ایسے شخص کے کوئی مخالف نہیں ہوگا
जो हकीकत से बेखबर और दरोगो हो। बस कुछ शक नहीं कि हक रोशन हो गया और बातिल गुम हो गया, और बातिल पर हक और यकीन का लश्कर टूट पड़ा। ये तो अरबी के मुफरदात की शान है, मगर इसके मुरक्कबात तो इससे भी बढ़कर अहले बसीरत के नज़दीक शान बुलंद रखते हैं। क्योंकि मुश्क और मोती जब किसी गर्ज से मिलाए जाएं तो कुछ शक नहीं कि ये मुरक्कब दफ़े अमराज के लिए नहायत कवी होगा। और तू जानता है कि कभी नबातात के मुरक्कबात में कोई ऐसी कैफियत खारिक लिल आदत पैदा होती है जो बहुत सी आफात से नफ़ा देती है। फिर क्यों कर इन मुफरदात की तरकीब अजीब व गरीब न हो, जिनकी शान बुलंद और जिनकी बुरहान रोशन है, और जिनकी चमक ने लोगों को ताज्जुब में डाल दिया, क्योंकि वो तरकीब नूर नला नूर है और पोशीदा भेद के लिए कुंजी है और हिदायत तलब करने वालों के लिए निशान बुजुर्ग है। और अरबी के मुरक्कबात का अजीम शान होना इस वजह से है जो बाबरकत मुफरदात से उनकी तरकीब है। वो मुफरदात जिनमें मवाद बकसरत पाए जाते हैं और नीज निज़ाम पर हिकमत पाया जाता है, लिहाजा उनके मुरक्कबात में मुफरदात की तासीर से बहुत से मानी पैदा होते हैं। फिर बवजह अलिफ लाम और तनवीन और अनवा अकसाम की तरतीब के नए नए माना निकलते हैं, मगर दूसरी ज़बानें और मुतफर्रिक बोलियां ये मर्तबा नहीं रखती। और अनकरीब तो उनकी हकीकत को जान लेगा और हम अनकरीब उनके संगरेजे और पत्थर तेरे पर जाहिर कर देंगे, ताकि हम मुनसिफ लोगों को हक की तरफ बुलावें। वो बोलियां कुछ ऐसी बोलियां हैं कि उनको बयान और चमक नहीं दी गई, मगर नाक में बोलना और धुआं। सो इसलिए हमने इरादा किया कि हर एक जुस्तजू करने वाले पर उनकी अंदरूनी हकीकत जाहिर कर दें और उनके भेद की हकीकत खोल दें और उनके कमर का कुसूफ बयान कर दें, ताकि झूठों की लाफजनी खुल जाए। बस अगर तुम अरबी की बुजुर्गी और अर्जमंदी पर ईमान नहीं लाते और उसकी तेज रो ऊँटनी की बुजुर्गी के तुम कायल नहीं होते, बस तुम उसके कमालात का नमूना अपनी ज़बान में मुझे दिखाओ और उसके मुफरदात के मुकाबिल पर मुफरदात और मुरक्कबात के मुकाबिल पर मुरक्कबात और मारिफ के मुकाबिल पर मारिफ मुझको दिखलाओ, अगर तुम सच्चे हो। और जिल्लत के बाद ए मुखालिफो क्या जिंदगी है, बस अगर ज़रा भी हया है तो उठो या किसी गहरे कुएं में डूबकर हलाक हो जाओ और शर्मज़दा लोगों की तरह मर जाओ। और अगर मुकाबले के लिए उठते हो तो मैं तुमको बतौर नाम 5000 रुपया दूंगा, बशर्ते कि तुम मुआफिक शराइत जवाब दो और 2 सालिस कसम के साथ गवाही दें, अक्लमंदों के नज़दीक मेरी हुज्जत पूरी हो जाए और किसी उज़्र की कोई गुंजाइश न रहे। और ये मेरे पर तावान है अगर मैं काज़िब हूँ। बस इस इनाम के लेने के लिए खड़े हो जाओ या अपनी ज़बानों की हिमायत करने के लिए कुछ हिम्मत करो और मेरी शर्त का रुपया जहाँ चाहो जमा करा लो। अगर कुछ शक हो या डरते हो और जो तुम तलब करो मैं सब कबूल करूँगा, और जो लिखवाओ मैं लिखूँगा, और जो तुम पूछो मैं जवाब शाफी दूंगा। ताहो कि तुम मुतमईन हो जाओ और ताहो कि तुम यकीन करो, और जो कुछ तुम कहो मैं करूँगा अगर तुम इंसाफ के साथ हुक्म दो। और मैं नहीं चाहता कि तुम पर कुछ मशक्क़त डालूं, और मैं उनमें से नहीं हूँ जो बदी के साथ किसी पर दौड़ते हैं, और मुझको इंशाअल्लाह इंसाफ पसंद पाओगे। और मैं देखता हूँ कि अनकरीब ज़बानें बंद हो जाएंगी और वसाविस कैद में डाले जाएंगे और हुज्जत पूरी हो जाएगी और दुश्मन हमारे दस्तावेज को देखकर भाग जाएंगे, कांपते हुए भागेंगे, और हम बफजल ही ताला ताक़ुब करके उनको जा मिलेंगे और उनको जाए गुरेज नहीं, अगरचे वो पतली कमर वाले घोड़ों पर दौड़े हों। फिर हम जोर देंगे ता वो भागें, यहाँ तक कि भागते भागते सुराख में जा घुसें। और जब हमने नेज़े को दुश्मनों पर हिलाया और कारदें दिखलाईं और मौत के घोड़ों को सर पर दौड़ाया, बस तू उन्हें देखेगा कि बगैर हंसने के दांत निकाल रहे हैं। और मैंने अपनी तरफ से नहीं लिखा, बल्कि मेरे खुदा ने मुझे इल्हाम किया और मेरे अमर में मेरी ताईद की। बस मेरे नफ्स ने ख्वाहिश की कि मैं इस भेद की मोहर खोलूं और लोगों को वो मारिफ दिखलाऊं जो खुदा ताला ने मुझे दिखलाए, और वो साहब फजल मुबीन का है। और जो कुछ हमने लिखा है उसका महासल ये है कि अरबी उम्मुल अलसिना है
اور خدا تعالیٰ کی وہی ہے جو صاحب مجد اور عزت ہے، اور دوسری زبانیں اس بزرگ میہ میں سے چند قطرے ہیں، اور ان کا قلیل و کثیر تمام اسی زبان میں سے ہے۔ اور عربی زبان وضع کی روح سے امور کو ایسے طور سے تقسیم کرتی ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ان میں تبھی تقسیم کی ہے، اور اس میں فراست والوں کے لیے نشان ہے، اور وہ ہر یک کوچے میں اسی شرط سے چلتی ہے اور تجاوز سے پرہیز کرتی ہے، اور خدا تعالیٰ نے اس کو گھر کے تنگ ہونے سے پاک کر دیا ہے، اور اس کے گھر کو طبع کے مہمانوں کے لیے وسیع کر دیا ہے۔ بس اس نے نیچرل مہمانوں کو دعوت کے لیے بلایا اور عمدہ اور قابل رغبت کھانے تیار کر کے ان کو مدعو کیا، اور ثابت کر دیا کہ وہ مالداروں اور دینے والوں میں سے ہے۔ بس تو کسی مغلوب کی طرف میل مت کر اور خسارے کی بے پر چشم پوشی مت کر، کیا تو اچھی اور بہتر کو چھوڑ کر ادنا کو اختیار کر لے گا؟ بس کچھ تھوڑی دیر فکر کر، اے گدھے کی جائے ننگ، اور توفیق یافتہ لوگوں کی راہ ڈھونڈ، اور جان کہ وہ برگزیدہ علوم کی طرف رہنما ہے، بغیر اس کے کہ کچھ ماندگی اور فرسودگی پیش آوے۔ بس جس نے اس کا قصد کیا وہ سونے کی طرف گیا، اور جو شخص جدا ہونے کے ساتھ اس سے دور ہو گیا وہ بےہودہ گوئی پر راضی ہو گیا اور نیچے رہنے والوں کے گڑھے میں گر گیا۔ اور عربی اپنے جمال کے ساتھ غیر کی حاجت سے لاپرواہ ہے، اور کمال نظام کے ساتھ اپنے نفس کو اس نے آراستہ کیا ہے، اور حسن تام کے ساتھ اس نے تجلی فرمائی ہے، اور ہر یک سائل کا سوال قبول کرنے کے لیے کھڑے ہو گئے، یہاں تک کہ اس کی دولت مندی ثابت ہو گئی اور شک دور ہو گیا، اور وہ خطوط اور نیچر کے اسباب کے پیچھے پیچھے چل رہے ہیں، اور ان کے لیے اپنے گھر کو بہت وسیع بنا رکھا ہے، اور وہ ہر یک ایسی جگہ میں اترے جہاں تقسیم تبھی اتری، بلکہ اس کو ایسے اٹھا لیا جیسے اونٹ بوجھ کو اٹھاتا ہے، اور اس سے ایسی مطابق آ گئی کہ دیکھنے والوں کو تعجب میں ڈالا۔ بس وہ ایسا درخت ہے جس کی شاخیں بال مرتب کی طرح ہیں، اور اس کے اصول اس بوٹے کی طرح ہیں جس کی جڑیں آپس میں ملی ہوئی ہوں، اور ہم اس بات کو تسلیم نہیں کریں گے کہ اس کے نظام کا کمال اس کے غیر میں بھی پایا جاتا، یا اس کے سیر میں کوئی زبان اس کے برابر ہے۔ ہاں، ہم اس قدر قبول کرتے ہیں کہ ہر یک زبان زبانوں میں سے کسی قدر مفردات پر مشتمل ہے، مگر وہ زبانیں خراب شدہ اور مسمار شدہ گھروں کی طرح ناقص ہیں، یا وہ ایسی ہیں جیسے ایک بوسیدہ اور خوش درخت جس کا مالک اس کے پھل اور پھول سے نا امید ہو چکا، اور تو مفردات کی کثرت کو ان نامبارک زبانوں میں نہیں پائے گا مگر کچھ تھوڑا سا جو مہمات مطلوبہ کے لیے غیر کافی ہے۔ اور تو سن چکا ہے کہ وہ زبانیں ابتدائی زمانہ میں عربی تھیں، پھر مسخ ہو کر ایک نہایت بری صورت میں ظاہر ہوئیں، تو اسی وجہ سے تو ان کو مردار کی طرح بدبودار پاتا ہے، اور ان کے ترکش کو شکست یافتہ لوگوں کی طرح خالی دیکھتا ہے، اور تو ان زبانوں کو کھلی کھلی ذلت میں پاتا ہے۔ ان کے ہاتھ میں مواد لغات کا کوئی بھاری ذخیرہ نہیں، اور نہ اشتقاق کی دولت اور وجہ تسمیہ ان کے پاس ہے، اور ان کے الفاظ ان کے معانی کو ایسے چمٹے ہیں جیسے چچڑی یعنی معانی کا خون پیتے ہیں، اور ان کو بے رونق اور کمزور کرتے ہیں، اور اپنے گھر کے سرمایے کے ساتھ جو وراثت سے اس کو ملا ہے کسی قصے کے نظام کو پورا نہیں کر سکتے، اور کسی کلام کو کامل نہیں بنا سکتے، اور ان کے اہل کو یہ طاقت نہیں کہ ان کے ساتھ کوئی قصہ لکھیں یا کوئی مفصل حکایت تحریر میں لاوے، اس طرح پر کہ مفردات کا نظام قصوں کے ساتھ دوش بدوش چلا جائے اور ہر یک قدم میں طبی تقسیم کے مقابل پڑے۔ اور یہ بیان حق ہے، واہیات باتوں میں سے نہیں ہے، اور اس کے لیے ہم نے ان عبارتوں کو عربی میں لکھا ہے، اور اس مقدمے کو بہادر سپاہیوں کی طرح آگے کیا ہے تاہم جھگڑوں کی جڑ کاٹ دیں، تاکہ ہمارے مخالف ان عبارتوں کے پیرایوں میں غور کریں، یا اگر سچے ہیں تو اپنی اپنی زبانوں میں ان عبارتوں کی نظیر پیش کریں۔ اور تم سن چکے ہو کہ عربی کے مفردات فطرتی تقسیم کے دوش بدوش چلے جاتے ہیں، اور جو کچھ طبی تقسیم نے دیا وہ سب مال دیتے ہیں، اور ہر ایک لفظ کو ایسے موقع پر رکھتے ہیں جس کو پیش آمدہ ضرورت نے طلب کیا ہے یا صفات الہیہ نے اس کو چاہا ہے، اور آوارہ گرد لوگوں کی طرح نہیں چلتے، اور کلمات کے فرقوں کو وہ ایسے دکھاتے ہیں
جیسا کہ ضرورتوں کے وجوہ نے ان کو دکھایا ہے، اور مفردات کے نظام میں وہ تمام باتیں ظاہر کرتے ہیں جو قسام ازل نے واقعات کے آئینے میں ظاہر کی ہیں۔ بس انہی باتوں کی نظیر ہم مخالفوں سے مانگتے ہیں، اور ہم نے اس قول کو کھیلنے والوں کی سیٹی کی طرح نہیں کہا، بلکہ ہم نے اس کو محققوں کی طرح دکھلایا ہے اور ثابت کر دیا ہے کہ عربی اس مرد کی طرح ہے جو فراخ دست اور کثیر البال ہو، اور نیز متناسب الاعضاء اور موزون الطبع ہو۔ عربی زبان فطرت کے اسرار پر مطلع ہے، اور اس کے یکتا موتیوں کے لیے یہ سواری کی طرح ہے۔ بس اگر تم اس میدان کے سوار ہو یا تمہاری زبان کو اس کے موافق طاقت ہے، بس اے ظالم لوگو اپنی زبانوں کو پیش کرو، اور اگر تم نہ کر سکو اور ہرگز نہ کر سکو گے سو اس خدا سے ڈرو جو جھوٹوں کو ذلیل کرتا ہے۔ اور اب ہم تم پر کلموں کے فرقوں کا بھید کھولتے ہیں، تا شاید خدا تعالیٰ تمہیں راست روی اور ثابت قدمی کی راہ دکھاوے، یا تم سوچنے والے بن جاؤ۔ بس اب جان لو کہ کلموں کے فرق ان فرقوں کے تابع ہیں جو کائنات میں پائے جاتے ہیں، اور اسی طرح احسن الخالقین نے ارادہ فرمایا ہے، مگر وہ فرق جو کائنات کی پیدائش میں پائے جاتے ہیں اور فطرت کے صحیفوں میں بدیہیات کی طرح نظر آتے ہیں، بس ہم تیرے پر ان کا ایک نمونہ انسان کی پیدائش کے بارے میں کھولتے ہیں تا تو اس کو اہل عرفان کی طرح سمجھ پائے، یا تو طالبوں میں سے ہو جائے۔ بس تو دیکھ کہ جب انسان پیدائش کے مراتب میں پھیرا گیا اور حیز فعل سے قوت کی طرف لایا گیا، اور تبھی جلوہ گاہوں میں قسم قسم کی صورتیں دیا گیا، اور بعض قسمیں پیدائش بعض کے پیچھے آئیں، اور ان میں باہم تفرقہ اور تمیز ہوا۔ بس اس جگہ کئی مدارج پیدا ہوئے جو اپنے لیے ناموں کو چاہتے تھے، بس عربی نے ان کو ان کے نام عطا کیے اور اپنے عطیے کو کامل کیا، جیسے سخی اور مالدار لوگوں کا کام ہوتا ہے۔ اور اس کی تفصیل یہ ہے کہ جب خدا تعالیٰ نے انسان کو پیدا کرنا چاہا تو اس کو اس مٹی سے پیدا کیا جو زمین کے تمام قوا کا عطر تھا اور میلوں سے پاک تھا۔ اس کا نام خطاب اور کتاب میں آدم رکھا، اس لیے کہ اسے مٹی سے پیدا کیا اور سارے جہان کی خوبیاں اس میں بھر دی، اور نیز اس کی طینت میں دو انس رکھ دیے، ایک تو اسی شے کا انس جس سے وہ مخلوق ہوا، دوسرا خالق رحمان کا انس، جیسے بچوں میں ماں باپ کا انس پایا جاتا ہے، اس لیے اس کا نام انسان رکھا۔ یہ اسم تثنیہ ہے تاکہ ہمیشہ کے لیے ان دو انسوں کا لفظ ان دو صفتوں کو بتاتا رہے۔ پھر خدا تعالیٰ کے ارادے سے قانون قدرت میں یوں تبدیلی واقع ہوئی کہ کئی تغیرات کے بعد ماؤں کے رحموں کی معرفت اس کی آفرینش ہونے لگی، تو پہلے تغیر کا نام مائے دافق اور نطفہ رکھا، اور دوسرے کا نام جس میں زندگی کا نشان ترقی کرتا ہے علقہ رکھا، اور تیسرے کا نام جو درشتی میں ایک لقمے کے اندازے کی مانند ہوا مضغہ رکھا، اور چوتھا تغیر جو صلابت اور قدر میں لقمے سے ترقی کر گیا اور بڑی بڑی حکمتوں پر اس کا نظام خلقت مشتمل ہوا، وہ عظام کے نام سے موسوم ہوا، اس لیے وہ عظمت اور شرف اور قدر و مقام میں انتہا کو پہنچ گیا، اور اس لیے بھی کہ ہڈیوں سے اس کے بعض حصے ترکیب پذیر ہوئے، اور پانچویں کا نام لحم ہوا، اس لیے کہ لحم عربی میں ایک چیز کے پیوند اور لحوق کو کہتے ہیں، جب وہ چیز دوسرے سے ملتی اور پیوند کرتی ہے۔ سو گوشت کپڑے کی طرح باقی جسم پر ملتا ہے، اور نیز اس لیے بھی کہ گوشت سخت ہڈیوں سے ملتا ہے اور ان کو باہم ملاتا ہے، اور خیشی قرابت ان میں بخشتا ہے، اور چھٹے کو خلق آخر کہا، اور اسے کمال نفاست اور اعضاء میں سرایت کرنے کے سبب سے نفس بھی کہا، اور پھر اس سارے مجموعے کا نام جنین ہوا۔ پھر جنین جب ماں کے پیٹ سے نکلا تو اس کا نام ولید ہوا، پھر جب دودھ پینے کو پستان مادر کی طرف جھکا تو سبی نام ہوا، اور ایام شیر خورگی تک رضی نام ہوا، پھر دودھ چھڑانے کے بعد فتیم و قطی ہوا، پھر ذرا نشو و نما کے بعد دارج، پھر جو 4 بالشت کا ہوا تو ربائی، اور جو 5 کا ہوا تو خماسی، اور جب دودھ کے دانت جھڑ گئے تو مسغور، اور پھر اگے تو مصغر، اور جو 10 برس کا ہوا تو مترارا، اور جو احتلام کے قریب پہنچا تو یافع اور مراہق۔
اور جب پوری طاقت اور کمال جوانی کو پہنچا تو حزور، پھر 30 سے 40 تک شباب، پھر 60 برس تک کہل، پھر شیخ، پھر خرف۔ اسی طرح ہر یک حصہ عمر کے لیے عربی زبان میں الگ الگ نام ہے۔ اور جب مرا تو متوفا نام ہوا، اور یہ وہی لفظ ہے جس میں نادانوں کا گروہ اب تک جھگڑ رہا ہے۔ اسی منوال پر انسان کی ہر طبی حالت کے لیے عربی میں ایک لفظ موضوع ہوگا، اور ہر یک مشہود و محسوس کے لیے اس میں ایک لفظ ضرور ہے جس کی دوسری زبانوں میں نظیر نہیں، اور جب اس کی نظیر کہیں نہیں تو اس سے بڑھ کر اور کیا حجت ہو سکتی ہے؟ دانشمندی کے چراغ لے کر ڈھونڈو اور غور کرو، اور اگر اشتراک السنہ کی مثال پوچھنا چاہو تو لفظ اور امہ کافی ہے۔ یہ لفظ ہندی، عربی، فارسی، انگریزی بلکہ سب زبانوں میں مشترک ہے، اور تجربہ اس پر گواہ ہے۔ اور وجہ تسمیہ بتاتی ہے کہ یہ لفظ عربی زبان سے عجمی بولیوں میں گیا، کیونکہ حقیقی وجہ تسمیہ اسی زبان میں ہے، اور اوروں میں بناوٹ اور تکلف ہے، کیونکہ حقیقی وجہ تسمیہ کی شان یہ ہے کہ کسی زبانے میں بھی وہ مسمى سے الگ نہ ہو، اور کبھی بھی کوئی اس سے اس کو الگ نہ کر سکے، اور انسانی تصنع کی بو بھی اس میں نہ پائی جائے، اور دیکھنے سننے والا اس کی نسبت پکار اٹھے کہ لا ریب یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ اس میزان سے سچ اور جھوٹ کو وزن کرو اور مفتری کی راہ نہ چلو۔ بس یہی ہے جو اس مقدمے میں ہم نے لکھنا چاہا، اور نظام کے دکھانے کو ہم نے یہ سب قلم بند کیا۔ تم سب کچھ سن ہی چکے ہو، اب اس سے فائدہ اٹھاؤ اور خدا سے بصیرت مانگو اور اسی کے ساتھ فیصلہ کرو۔ اور اگر عربی زبان کی اس ملک کے لوگوں نے قدر نہیں کی تو اس کی کیا پرواہ ہے؟ اس لیے کہ ان بگڑی طبیعت کے لوگوں کا قبلہ ہمت بجز چاندی سونے اور کھانے پینے کے برتنوں کے اور کچھ نہیں۔ جب میں نے ان موتیوں کو انتظام کے سلک میں منسلک کرنا چاہا تو میرے دل میں ڈالا گیا کہ عربی زبان میں ہی انہیں منضبط کروں، اور زبان ہندی میں لکھ کر ان کی آب و تاب کو تباہ نہ کروں۔ اور میں نے چاہا کہ آنکھوں کے مویشی کے لیے اصلی چراگاہ پیش کروں جو عربی